اسلام میں دوستی کی اہمیت دوست اس دائرے میں ہوں جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ دیا ہے۔ دوست آپ کا وہ ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، اور جب آپ اس کو ملیں تو آپ کو اس کے حلیے سے، اس کی باتوں سے اللہ کی یاد آئے، آپ کو اللہ کے قریب کرے، گویا کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ غیر مسلمان سے دلی دوستی نہیں کر سکتے، اس کا ایمان فارغ کر دیں گے۔ آپ مسلمان سے کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں دوستی کی اہمیت اور دوست کون ہونا چاہیے؟ دوستی کرنے کو پسند کیا گیا ہے اسلام میں ایز لانگ ایز دوست اس دائرے میں ہوں جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ دیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دوست آپ کا وہ ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، یعنی کہ آپ کو اللہ کی جب اس کو ملیں تو آپ کو اس کے حلیے سے، اس کی باتوں سے اللہ کی یاد آئے، آپ کو اللہ کے قریب کرے، گویا کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کو ہی فالو کرتا ہے، اگر دوست جو ہے صحیح راستے پر ہے تو آپ کو صحیح راستے پر لے کے جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھ کر دوست بنائیں، مسلمان کو دوست بنائیں۔ آپ غیر مسلمان سے دلی دوستی نہیں کر سکتے، اور یہ وجہ ہے کہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو جب محبت دوستی ان سے بڑھ جائے گی تو وہ آپ کو اپنے دین پر لگا دیں گے، آپ کا ایمان فارغ کر دیں گے، آپ مسلمان سے کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اور دوستی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، دوستی کیسی ہے۔ تو انسان، کیونکہ ہم ہیومنز جو ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور آپ اپنے فائدے مند کی دوستی کریں، اور فائدہ اوبویسلی یہی ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں آخرت میں۔ اسلام میں قرض لینا کیسا ہے، اور قرض لینے والے کے لیے کیا فرض ہے، اور قرض دینے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ قرضہ لینا جائز ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے قرض لے سکتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن کچھ قاعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ قرآن کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت 282 جو کہ سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جب قرضہ کسی سے لو تو ذمہ داری بنتی ہے اس پر جو قرضہ لے رہا ہے کہ اس کو لکھ لے تاکہ اس کو نہ بھولے، اور جو لینے والے کو بھی نہ بھولے، اور جو دینے والا ہے اس کو بھی یاد رہے، مدت بھی لکھ لے اور اماؤنٹ بھی لکھ لے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو دینے والا جو ہے اگر وہ بولے لکھنے کے لیے تو لینے والا کہتا ہے آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے قرآن میں کہ آپ اس کو تحریر کریں، لکھیں۔ تو ذمہ داری تو اوبویسلی لینے والے پہ زیادہ آتی ہے کہ وہ لے رہا ہے، دینے والا تو ایک احسان کر رہا ہے، لینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو لکھے اور قرضہ جو ہے واپس ادا کرنے کی پوری کوشش کرے ٹائم پر۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص قرضہ لیتا ہے اس نیت سے کہ واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو شخص اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس قرضہ لینے والے کا بھی اس طرح نقصان کرتے ہیں۔ بہت ساری اور حدیث ہیں اس کے بارے میں جس پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ قرضہ لینے والے کے لیے کہ کیا رسپانسبلٹیز ہے اور دینے والے پر کیا کیا اجر ہیں۔ جو قرضہ لیتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کہ جس کا اگر قرضہ ہے اور واپس کرنے کے قابل نہیں ہے تو جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن بعد میں اوبویسلی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائے ہیں لوگوں کے جن پہ قرض تھے، لیکن سختی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے شروع میں ان کا جنازہ پڑھنا کیا منع بھی کیا تھا اور کسی اور کو بولا تھا کہ وہ ان کا جنازہ پڑھائے۔ اور جو شخص قرضہ دیتا ہے اس کا اجر ایسے بیان کیا گیا حدیث میں کہ جو قرضہ دیتا ہے اور ایک مدت گزرنے کے بعد قرضہ جب اس کو واپس نہیں ملتا، لکھی ہوئی یا تحریر کی ہوئی مدت کے بعد واپس نہیں ملتا، اور اس کے بعد اگر اور ٹائم دیتا ہے تو اس کو جتنے دن ڈیلے ہوتا ہے اتنے دن اس کو صدقے کے برابر روز ثواب ملتا رہے گا، یعنی کہ بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف ملتا ہے قرضہ دینے والے کو جو قرضہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرضہ لے کر واپس نہیں کرتا اور فوت ہو جاتا ہے تو وہ قرضہ اس پر رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح کو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ قرضہ اپنا ادا نہ کر دے، یا اس کے بہاف پر کوئی اور ادا نہ کر دے۔ تو بڑا سیریس میٹر ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرضہ کتنا سیریس ہے۔ لوگ انفارچونیٹلی اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں اور لے کر بھول جاتے ہیں، یا لے کر دینے والے سے مکر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے لیا ہی نہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید چلاکی کر کے پیسہ کما لیا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ سنگین اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے یہ قرضہ لے کر واپس نہ کرنا۔